الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمي الهاشمي سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، ہم سب کا مالک اور خالق، جس نے اس پوری کائنات کو سجایا اور بسایا، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، درندوں، چرندوں، پرندوں کو پیدا کیا. لاکھوں درود و سلام ہو اس کے بعد اس آخری عالمی عالمگیر نبی پر، جس کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، جن کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دینی ایمانی بھائی، صوبہ بہار کی اور ضلع مدھوبنی کی گاؤں مغیرہ کی سرزمین پر آج سے جامعہ سیدہ عائشہ بنات کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ ایک تاریخی اجلاس، جس میں آج سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور گفتگو کی شروعات میں اس شعر سے کرتا ہوں کہ احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم، لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا. کہ میں نیکوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں نیک نہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے. میرے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال اور یہ سوال لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں سجایا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، یہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے اور کس کے لیے؟ ہمارے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے، یہ کوشچن ہونا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. کون ہے اس کا کرنے والا؟ کون ہے اس کو سنبھالنے والا؟ کون ہے اس نظام کو چلانے والا؟ کون ہے دن کو رات سے ڈھانپنے والا اور رات کو دن سے بدلنے والا؟ کون ہے آسمان سے بارش کو برسانے والا، زمین سے گندم کو نکالنے والا، زمین پر ہریالی کو لانے والا، انسانوں کو زندگی دینے والا، انسانوں کو موت دینے والا، درندوں، پرندوں، چرندوں کو روزی دینے والا؟ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مسجود ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دے گا اور موت دینے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دے گا. وہی ہے جو شروع سے ہے اور شروع سے ہے، ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا. وہی ہے جو باقی ہے، وہی ہے جو زندہ ہے، وہی ہے جو نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ نوم آتی ہے، وہی ہے جس کا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے تصرفات میں
اس کے اعمال میں، وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنے کرامات میں اکیلا، اپنے تصرفات میں اکیلا، اپنے اقتدار میں اکیلا وہی ہے جس کو نبیوں نے بتایا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشہور، نہیں ہے کوئی سجدہ کرنے کے لائق، نہیں ہے کوئی ایسی ذات جس کے سامنے پیشانی کو ٹیکا جائے، نہیں ہے کوئی ایسی چیز جس کے سامنے دعائیں کی جائیں، حاجتیں اس سے سوال کیا جائے، اپنی ضرورتوں کو رکھا جائے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ وہی اللہ ہے جو مرادوں کو پوری کرتا ہے، حاجتوں کو پوری کرتا ہے، ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، انسان کا مالک اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہے جس کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے، اسی نے یہ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اس اللہ کا ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ یہ ہم ایمان اگر لے کے دنیا سے جائیں گے تو نجات، اور اگر ہم اس ایمان کے خلاف جائیں گے، اس ایمان کے بغیر جائیں گے تو ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ نے جہنم کا ایندھن بنایا۔ اور اسی پیغام اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبوی مشن کیا ہے، مختصر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے اول بشر ہیں، سب سے پہلے آدمی ہیں، ان کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجانا چاہا، بسانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروانا چاہا تو فرشتوں سے بطور مشورہ ایک بات کیا بات کہی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہ کہا فرشتوں سے کہا کہ میں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں، ایک ایسے بندے کو پیدا کروں جس کے اندر برائی کا بھی اور بھلائی کا مادہ ہو، اور میں اس کو اپنی خلافت عطا کروں، اس کو اپنی جانشینی عطا کروں، اس کو اپنی خلافت سے سرفراز کروں۔ فرشتوں نے اپنی سمجھ کے مطابق، فرشتے نور سے پیدا ہیں، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اے اللہ تو انسان ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیرے سامنے جھک رہے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں کی مٹی کو جمع کر کے ایک پتلا تیار کیا، اس میں ڈالی اور کہا کہ ایک میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے محترم ہوگی، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ انہی فرشتوں کے ساتھ ایک اور مخلوق وہاں رہ رہی تھی جو آگ سے بنی تھی، جس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی، وہ جنات کی مخلوق، فرشتے اور جنات رہ رہے ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کی مخلوق تھی اور جنات کی مخلوق، انہی جناتوں کا جو سردار تھا اللہ کا مقرر تھا ابلیس، اس کو خلش ہونے لگے، اس کو چڑ ہونے لگے۔ کیا چڑ ہونے لگے؟ اچھا ایک زمانے سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو ہم سے اعلیٰ ہے، جو ہم سے افضل ہے، جو ہم سے طاقتور ہے، جس کو اللہ اپنی خلافت عطا کرنے جا رہا ہے۔ اس کو یقین ہوئی کہ وہ بھی مٹی سے اس کو پیدا کر رہا ہے، اور جناتوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ اس کے دماغ میں فطور بھرنے لگا، اس کے دماغ میں تکبر بھرنے لگا، اس کے دماغ میں گھمنڈ بھر گیا، اور اس نے اشکال کیا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب معلوم تھا، اب اللہ نے چاہا کہ اس ابلیس کے فطور کو ظاہر کر دے پوری انسانیت کے اوپر اور تمام فرشتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اور متعدد آیتوں میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تمہارے چہرے بنائے، صورتیں بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ سجدہ کروا دو۔ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے
سجدہ نہیں کیا. اللہ نے سوال کیا, آپ کو معلوم تھا, سب معلوم ہے, اللہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اس نے سوال, اللہ نے سوال کیا, ما منعک الا تسجد اذا امرتک, کہ تجھے کس چیز نے منع کر رکھا ہے میرے حکم کی تعمیل کرنے سے, سجدہ کرنے سے. اس نے فوراً دماغ سے دلیل کی, کیا کہا, یا اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر جائے اور مٹی پر ہے, ذلیل ہے, لہذا اعلیٰ اپنے کو پتہ کیسے ہے. اللہ کے فیصلوں کو جو انگلی اٹھاتا ہے, اللہ کے فیصلوں کو جو دلیلیں پیش کرتا ہے, اللہ کے فیصلوں سے جو تکبر کرتا ہے, اللہ کے فیصلوں سے جو اعراض کرتا ہے, اس کے لیے انجام خداوندی طے ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ مردودیت ہے, اس کا ٹھکانہ دھتکارنا ہے. اللہ نے کون خروج نکل جائے یہاں سے, یہاں دلیلیں مت پیش کرو. لیکن بڑا چالاک تھا ابلیس, وہ جانتا تھا اللہ کے جلال کو, وہ جانتا تھا اللہ کی قدرت کو, وہ جانتا تھا اللہ کے نظام کو. اس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ میں جا رہا ہوں تیرے دربار میں, لیکن میں تجھ سے ایک طلب کر رہا ہوں, ایک سوال کر رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے. اللہ جلال میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو مہلت دے دی, جاؤ انک من المنذرین, تم کو مہلت یافتہ میں سے ہو. پھر اس نے جو بات کہی وہ سننے کے لائق ہے کہ اے اللہ اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے, اور ان کو اور یہ ثابت کر دوں گا کہ تو نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے, انسان کو جو اعلیٰ بنایا ہے, انسان کو جو اشرف بنایا ہے, یہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے. یہ وعدہ کر کے وہاں سے چل بسا, اور اللہ نے یہ بات کہی ٹھیک ہے, جو تیری پیروی کریں گے, تیرا ساتھ دیں گے, تیری فکر کے حامل ہوں گے, ان کو کچھ کو میں جہنم میں بھروں گا. اور حضرت آدم سے کہا جنت جاؤ, جنت میں رہو. اس کے بعد یہ تفصیل آتی ہے کہ اس درخت کو نہ کھانا, لیکن اس نے سب سے پہلے آدم کو گمراہ کیا, آدم کو بہکایا, جنت سے نکلوایا. پھر اللہ نے دونوں کے لیے ٹھکانہ بنا دیا دنیا میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, زمین کو اللہ نے ٹھکانہ بنا دیا آدم کو اور ابلیس کو کہ جاؤ دونوں لوگوں کی رہو. لیکن اللہ نے ہم کو چھوڑا نہیں, آدم کو چھوڑا نہیں. آدم نے مغفرت کی دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اے اللہ تم نے معاف نہ کیا, رحم نہ کیا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے کو معاف کر دیا, اور ابلیس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انسان کو گمراہ کریں گے, لہذا اللہ نے آدم کو نبوت عطا کی اور اپنا علم عطا فرمایا, نبوی علم عطا فرمایا, رہنمائی عطا فرمائی, ہدایت عطا فرمائی. کہا اس ہدایت کے ذریعے سے شیطان سے, ابلیس سے بچے رہنا, اور نصیحتیں کی حضرت آدم کو, یا بنی آدم, اے بنی آدم, لا يفتننكم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, تمہیں شیطان کے دھوکے میں ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکلوا دیا. اب ایک طرف نظام نبوی, وہ نبوی مشن ہے جو انبیاء لے کر آئے, اور ایک طرف ابلیسی نظام. اللہ نے بیان فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, ابلیس اور اس کا ٹولہ, ابلیس اور اس کا قبیلہ تم کو ایسے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ پاتے, وہ تمہارا دشمن, وہ تمہیں گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. لہذا نبیوں کے سائے میں اپنی زندگی گزارنا, نبوی نظام کے تحت زندگی گزارنا, ورنہ ابلیس کے نظام میں شریک نہیں جاؤ. اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو اتباع کرے گا نبیوں کی, اور جو ہدایت کی پیروی کرے گا, جو نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا, وہ کامیاب ہوگا. اور جو ابلیس کے نظام کو, ابلیس کے سسٹم کو, ابلیسی باتوں کو, شیطان کے جال میں پھنسے گا, وہ گمراہ ہوگا, وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اسی مشن کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں پورا کیا, اور آخری عالمی عالمگیر اور پوری انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت, آخری ہدایت, آخری کتاب, آخری بات, آخری رہنمائی
دے کر دنیا میں بھیجا. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں وہ شیطان تدبیروں سے لوگوں کو بچا لے گیا ہے. اب آخری نبی کا ظہور اور آخری نبی کی آمد اور آخری نبی کا مقام اور آخری نبی کا جو مرتبہ ہے سب کو معلوم ہے. کوئی انسانیت کے نبی اور انہوں نے اپنی امت کو کوئی انسانیت کو بھلائی کیا. شیطان کے جال سے بچانے کی فکر اللہ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی اور یہ اس وقت قرآن کے ماحول قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو گزارا جاتا لڑکیوں کی زندہ چھوڑ دیا جاتا. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں معاشرے میں تو بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. شراب پی رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, دین کی باتوں پر توجہ نہیں ہے, تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ بدتر حالات اس وقت کے لیے جب قرآن نازل ہوا. شرک کرتے تھے لوگ, جوا کھیلتے تھے لوگ, عورتوں کی عزت نہیں, معاشرے میں بے پردگی آ گئی, ایک بات پر 40 سال تک اختلافات لڑائیاں ہوئی. اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اور حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کی وحی کے سائے میں, اللہ کے مہمان کے سائے میں معاشرے کی اصلاح کی, لوگوں کی اصلاح کی, ان کو برائیوں سے نکالا, ان کو جو ہے بیماریوں سے نکالا, ان کو ضرورت سے نکالا, گمراہی سے نکالا, ان کو روشنی عطا کی, ان کو ہدایت عطا کی اور ان کو رہنمائی عطا کی. اور یہ بات اللہ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھوائی. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ, یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں. آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ہونا چاہیے, آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی جو نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں. وذکریٰ للمؤمنین, یہ مومنوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے رسول نے اس زمانے کی برائیوں کا خاتمہ کیا. معاشرے میں جو عورتوں کا مقام نہ تھا اس کو بحال کیا. عورتوں کی عزت نہ کی, عورتوں کو لڑکیاں پیدا ہوتی تو منہ بنا دیتے. اللہ نے اس نشے کو کھینچا ہے اور آج بھی مکہ کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر لڑکیوں کو زندہ کر دیا جاتا ہے. جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی اس کے گھر میں سمجھ لیجیے ماتم ہونے لگتا تھا. وہ شرم سے اپنے منہ کو چھپائے بیٹھا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا, میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, جس کے گھر میں بہن ہے اور وہ بہن کی تعلیم و تربیت کرتا ہے, اس کا اچھا نکاح کرتا ہے, اس کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلی. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من آل جاریتین, جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور ان کو ادب سکھایا, ان کی اچھی ان کو تعلیم کی, ان کا اچھا نکاح کیا, تو جنت میں اور وہ ایسے ہوگا جیسے بالکل معیت ہوگی, قربت ہوگی. یہ اللہ کے رسول نے معاشرے میں سکھایا اور کام کو بحال کیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ جو مدرسہ ہے جامعہ عائشہ للبنات صدیقہ, جامعہ عائشہ للبنات, عائشہ کون تھی؟ عائشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شہیدی تھی. اور عائشہ کون تھی؟ عائشہ وہ تھی جن کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ ایک ایسی بیوی ہے میری, کبھی بھی میں کسی بھی بیوی کے ساتھ لحاظ میں لیٹا ہوں اور جبرائیل, لیکن میں عائشہ کے ساتھ بستر میں تھا اور حضرت جبرائیل بڑی نہیں کرا رہا. یہ ہے حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال دنیا میں مفسرہ, شاہدہ, محدثہ تھی. اما عائشہ کون تھی؟ وہ عائشہ تھی جن سے حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث سے مروی تو حضرت عائشہ تھی. حضرت عائشہ کون تھی؟ وہ حضرت عائشہ تھی جن کے سامنے حضرات صحابہ اکرام جانور تلمذ کرتے تھے. حضرت عائشہ کو تھی جنہوں نے نصف آبادی کو, آدھی آبادی کو تعلیم سے اور علم سے کرایا. حضرت عائشہ کو تھی جنہوں نے عورتوں کے مسائل کو سکھایا. حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی معلمہ بنایا تھا, اور وہ ایسی معلمہ تھی
جنہوں نے امت کو علم عطا کیا، جہالت کو ختم کیا، عورتوں کا سے پڑھنے سے عورتوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی. حضرت عائشہ سے بڑے بڑے مسائل پوچھے جاتے تھے، انہی کی نسبت پر یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت عائشہ کا پیدا کیا جائے، اس مدرسے سے ایسی بچیاں نکلیں. آپ حضرات اس مدرسے میں ایسی بچیوں کو بھیجیے، اپنی بچیوں کو بھیجیے، تاکہ ان کے اندر حضرت عائشہ کا کردار پیدا ہو، وہ زاہدہ ہو، وہ متقیہ ہو، وہ مفسرہ ہو، وہ محدثہ ہو، اور علم کا سلوک ان سے پھوٹے، علم کی نغمے ان سے بہے. یہ مت سمجھیے کہ عورت صرف گھر میں رہنے کے لیے آئی ہے. میرے بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ عورت کا کام گھر کے نظام کو سنبھالنا ہے، لیکن تعلیم ادب ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی ہیں اور وہ کہنے لگتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مردوں کے لیے تو آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں، مردوں کے لیے تو آپ ہر وقت وقت دیتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کو کون دین سکھائے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے لیے ہفتے میں نکال لیں تاکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں آگے آپ سے کچھ مسائل سکھا کریں. قربان جائیے میرے دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فوراً آئی ہوئی اور کہا کیا ہی پیاری بات ہے کہ عورتیں مسائل سیکھنے کے لیے آئیں گی. نبی نے مسائل سکھائے، نبی نے تعلیم دی. وہی نبوی مشن کو زندہ رکھتے ہوئے آپ کے علاقہ کے جناب مولانا شاہد صاحب قاسمی نے اس سنت کو زندہ کیا کہ لڑکیوں کا ایک مدرسہ قائم کیا، بنات کا ایک مدرسہ قائم کیا، جس سے حضرت فاطمہ کا کردار پیدا ہو کے معاشرے میں. اور فاطمہ نبی کی چہیتی بیٹی، وہ فاطمہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ومن احب جس نے ان کو خوش کیا، جس نے ان سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی. جب اس مدرسوں میں آئیں گی اور بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور علم حدیث اور علم فقہ پڑھیں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ فاطمہ کون تھی اور فاطمہ کا کردار اپنائیں گے. یاد رکھیے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک خواتین اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے. کوئی بھی سماج اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کی عورتیں چاہیے ہو. حضرت مفکر اسلام سید ابو الحسن علی حسنی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے اور میں اسی کو سناتا ہوں آپ غور سے سنیے گا. حضرت نے فرمایا جلسوں میں، مدرسوں کے جلسوں میں خاص طور سے اور عوام کی بات کہتے تھے، یاد رکھو لوگوں، آج کے بچے، آج کی بچیاں کل کے مستقبل ہیں. جو آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آنے والے 20 سال کے بعد مکیہ کا حال کیا ہوگا، آپ کہیں گے مجھے کیا معلوم ہے 20 سال بعد زندہ رہوں گا. یہ جواب نہیں، آپ کہیے میں بتاتا ہوں آپ. وہ جواب یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ اس معاشرے اور اس سماج کے بچوں پہ نظر ڈالیں، بچیوں پہ نظر ڈالیں. مثال کے طور پر ابھی آپ کو سوال کرے بتائیے 20 سال کے بعد مکیہ کے حالات کیسے ہوں گے، یہاں کا ماحول کیسا ہوگا. آپ سوچیے مت، آپ یہاں کے بچوں اور بچیوں پہ نظر ڈالیں. اگر بچے تعلیم یافتہ ہیں، اگر بچے علم حاصل کرنے والے ہیں، اگر بچے دین سیکھ رہے ہیں، اگر بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، اگر بچے نبی کا فرمان سیکھ رہے ہیں، اگر بچے حضرت عائشہ کے ذریعے سے جو علم پھیلا ہے اس کو بچیاں سیکھ رہی ہیں، حضرت فاطمہ کے کردار کو ہم سے اپنا رہی ہیں، تو یاد رکھیے آنے والے دن بھی اچھے ہیں. آج کے بچے کل کا مستقبل. حضرت مولانا علی میاں نظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کے بچے، آج کی بچیاں، آج کی جو جنریشن ہے وہ کل کا فیوچر ہے. جیسے بچے ہوں گے ویسے ہی فیوچر بنے گا. اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے اور اسی تعلیم کو لے کر تمام نبی آئے اور تعلیم کے ذریعے سے ابلیسی نظام سے محفوظ رہ سکیں گے. تعلیم کے بغیر جہالت میں جائیں گے. وہ صحابہ جو بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے تھے، اسی تعلیم نبوی کے نتیجے میں ان کو اللہ نے عرب اور عجم کی حکمرانی نصیب فرمائی. آپ کو یاد نہیں ہے کیا حضرت عمر بن خطاب کا جملہ جب اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا پر اپنی حکومت قائم فرما دی، ایک دن بیٹھے اور اللہ کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ میں وہی عمر ہوں جس کے باپ خطاب پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتے تھے. اس قرآن اور حدیث کی برکت سے آج تم نے مجھے آدھی دنیا کے خلیفہ بنا دیا ہے. میرے دوستو یاد رکھیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ کے جو دوست ہیں،
اللہ سے جو مقرب ہے، اللہ سے جنہوں نے تعلق قائم کر لیا، نبی کی تعلیم حاصل کر لی، علم سے جن کا رشتہ ہو گیا، ان کے اوپر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ والے کون ہے؟ تعریف فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کے لیے لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہو کر قیامت کے روز جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اس میں بھی ان کے لیے بشارت اور کامرانی ہوگی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت سے یہ مدرسہ قائم ہے۔ آپ بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ حضرت عائشہ کو جانیے، حضرت خدیجہ کو جانیے۔ خدیجہ وہ ہے جن کی عورت وہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگر سب سے پہلے کوئی اسلام لایا تو عورت لائی، نبی پر اسلام آیا، وہی آئی، اور نبی گھر میں آئے سب سے پہلے کس سے ذکر کیا؟ عورت سے ذکر کیا۔ عورت کو جس نے اسلام کو سہارا دیا، عورت کو جس نے اسلام میں سب سے پہلے اقرار کیا، عورت کو جس نے نبی کا سب سے پہلے ساتھ دیا۔ اس لیے عورتوں کو، خواتین کو، بچیوں کو کی تعلیم کا جو کام ہے یہ نبوی مشن کا حصہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا حصہ ہے، یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم فرمائے اور ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیے علامہ اقبال کے شعر کو گرچہ ہے جماعت کی آستینوں میں، گرچہ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ کیسے بھی حالات سے گھبرانا نہیں ہے، کیسے بھی لوگ باتیں کر رہے ہوں، نا امیدی کی باتیں کر رہے ہوں، آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو اس پیغام کو لے کر کھڑے ہونا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی قوت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عظمت نہیں، اللہ کی حکمرانی کے آگے تمام حکمرانیاں ہیں۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جو قادر مطلق ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں قوموں کی تقدیر بدلے گی، معاشرہ بدلے گا، سماج بدلے گا۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان ترقی کریں گے اور ظلمات سے نکلیں گے اور نور کی طرف، نور کے زینوں کو چڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ بات اپنی زبان سے کہتے رہیے گا جو کہا تھا ابراہیم نے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری زندگی، میری موت، میری قربانی وہ دونوں جہاں کے پروردگار کے لیے ہے، اسی کے لیے میں جیتا ہوں، اسی کے لیے میں مرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور یہاں پر جو بات کہی گئی خود اس عاصی کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔